اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، وہ کتنا بدصورت ہے، اس پہ فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا، تمہارے دل کی کیفیت کی بنیاد پہ ہوگا کہ تم نے یہ کام کیا تھا، تمہاری دلی کیفیت کیا تھی، کیا سوچ کر کیے تھے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کے اندر بھی حسن پیدا کرو، خالص اللہ کے لیے کرو، جو کچھ کرنا ہے اللہ کو راضی ہو کرنا، یہی ہماری نیت ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حدیث میں آیا کہ حُسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ۔ قیامت کے دن ایک شخص کا حساب لیا گیا اس سے پہلے قوموں میں سے، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خیر، کوئی بھلائی نظر نہیں آئی، لیکن وہ شخص جب لوگوں سے ملتا تھا تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، کہ جو اپنے جو لڑکے اس کے پاس کام کرنے والے تھے اس کو حکم دیتا یا اپنے بچوں کو حکم دیتا کہ لوگوں کے ساتھ ذرا نرمی کا معاملہ کرے، جو تنگ دست ہے اس کو ذرا مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے اگر ایسی حالت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن احق بذلک منہ تجاوزوا عنہ، کہ میں اس سے زیادہ سزاوار ہوں، کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں اس شخص کو معاف کر دوں۔ یہ بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا تھا، آج میں اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف حسن معاملے کے بنیاد پر اس کو بخش دیا۔ اس لیے ہم اپنے معاملات کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہ ہونے دیں، اس کا ضرور خیال رکھیں، انصاف کریں اور اپنے سے زیادہ کوشش کرے کہ درگزر کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن معاملہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔